ربنا بالحق الصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام النبی الامی المکی المدنی الہاشمی ابی القاسم محمد وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَظْلُومِينَ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِنَا هَٰذَا إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ تَبَارَكَ فِي كِتَابِهِ الْمَجِيدِ وَقَوْلُهُ الْحَقُّ بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین علی صراط المستقیم صلاۃ بر محمد و آل محمد۔ بزرگان ملت اور برادران ایمان، قرآن مجید کی مشہور و معروف آیت ہیں کہ جس میں پروردگار عالم پیغمبر اسلام کا تعارف کرا رہا ہے۔ عزیزو، 365 دن میں سب سے متبرک دن ہے 17 ربیع الاول۔ اس سے نہ افضل کوئی دن ہے، نہ اس سے بہتر کوئی دن ہے، نہ اس سے اعلیٰ کوئی دن ہے، نہ اس سے اشرف کوئی دن ہے۔ اور یہ دن وہ دن ہے کہ کائنات میں امت مسلمہ کو اسی دن کی مبارکباد دینی چاہیے اور اسے ماننا چاہیے کہ اس سے بہتر ہادی نہ کائنات میں آیا ہے نہ آئے گا۔ عزیزو، اس لیے اور ہم یقین کے ساتھ اس روز کو مناتے ہیں اور اس روز پیغمبر اسلام کا تذکرہ کرتے ہیں۔ 17 ربیع الاول متبرک دن ہے اور معتبر تاریخ ہے۔ ہم شک پر کوئی نہ ولادت مناتے نہ شہادت مناتے۔ ہمارے یہاں یقین، ہمارے یہاں صرف یہ نہیں ہے کہ ہم غم منائیں تو صرف مقتول کا تذکرہ کریں، ہم قاتل کا نام ود ولدیت بیان کرتے ہیں کہ وہ کہاں کا تھا، کون تھا، کیسا تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ ہمارے یہاں کہ کوئی کہیں پیدا ہو گیا، کوئی کہیں پیدا ہو گیا۔ عزیزو، امت مسلمہ میں جتنے بھی رہبران دین ہیں جو خود کے بنائے ہوئے ہیں، نہ ان کی ولادت کا پتہ، نہ جائے پیدائش کا پتہ، نہ گھر کا پتہ، نہ جگہ کا پتہ، آپ بتلا نہیں سکتے۔ تکا لگانا الگ بات ہے کہ عزیزو تاریخوں سے تاریخوں کو ملا دیا جائے یا پھر یہ کہہ دیا جائے کہ اتنے دن میں کسی دن بھی پیدا ہو گئے۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ عزیزو کوئی صحیح تاریخ بتلا ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ آپ میرے مذہب، میری قوم، میرے ساتھی، سب مومن آپس میں بھائی، امت مسلمہ، آپ مجھے بخوبی جانتے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن عزیزو میرے ہاں کون سا بچہ کب پیدا ہوا، کس تاریخ میں پیدا ہوا، کس دن میں پیدا ہوا، کس کمرے میں پیدا ہوا، کس جگہ پیدا ہوا، آپ نہیں بتلا سکتے۔ کیوں؟ جبکہ آپ ہم مذہب ہیں، ہم عقیدہ ہیں، عزیزو آپ سے جان پہچان ہے، لیکن آپ نہیں بتلا سکتے کیونکہ آپ جانتے ہی نہیں کہ میں کس گھر میں رہتا ہوں، کہاں رہتا ہوں۔ تو عزیزو، جب دو شہر تبدیل ہو جائیں اور الگ الگ کی بات ہو، اور جبکہ سب ہم مذہب، ہم عقیدہ، ہم خیال لوگ ہیں، وہ نہیں بتلا سکتے، تو جہاں پر کسی کا ایمان ہی ثابت نہ ہو وہ کیسے بتلا سکتا ہے کہ رسول خدا کہاں پیدا ہوئے، کس گھر میں پیدا ہوئے، کس تاریخ میں پیدا ہوئے۔ عزیزو، وہ کیا بتلائے گا جو 40 برس کے بعد اعلان رسالت کے بعد ایمان لا رہا ہو؟ اسے کیا معلوم کہ رسول خدا کس دن پیدا ہوئے یا کس تاریخ میں پیدا ہوئے؟ وہ تو یہی کہہ سکتا ہے کہ بھائی اس دن ہوئے یا اس دن ایسے ہوئے، یہی بتلا سکتا ہے نا۔ تو یوں تو بہت سی باتیں ہیں جو عزیزو عقلی دلیلیں آپ دے سکتے ہیں، لیکن عزیزو مقصد ہے کہ ہم تذکرہ صفات اہل بیت پیش کرنے کے عادی ہیں، صفات پیغمبر پیش کرنے کے عادی ہیں۔ ہمارا اٹھنا بیٹھنا، ہمارا کھانا پینا، ہماری کوشش رہتی ہے کہ ہم کردار محمدی کو اپنائیں،
ہمارا یہ ہے کہ عزیزو آپ ذات سے زیادہ ہمارا دین، ہماری نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جو کچھ بھی ہے ہماری حیات میں وہ وہی ہے کہ جو پیغمبر اسلام کا پیغام تھا۔ عزیزو آپ اندازہ لگائیں وہی چیز ہم مانتے ہیں۔ یوں عزیزو میں نے آیت پڑھی یاسین والقرآن الحکیم، آپ دیکھو پروردگار عالم سلیقہ بتلا رہا ہے کہ پیغمبر کی شان میں گفتگو بھی کرنا تو سلیقے سے کرنا، بیہودہ طریقے سے گفتگو نہ کرنا، اس کی عزت، اس کا احترام، اس کی منزلت بیان کرنا۔ اب انہیں بیان دیکھیے قرآن مجید کا دل ہے سورہ یاسین، آپ دیکھیں اس میں پروردگار عالم کہہ رہا ہے یاسین اے سید و سردار۔ ہمیشہ منصب عزیزو بڑے کا بیان کیا جاتا ہے لیکن چھوٹے کے لیے بڑا منصب بیان نہیں کرتا، لیکن اللہ نے ہمیں سلیقہ سکھایا کہ جب پیغمبر کی شان میں گفتگو کرنا تو سید و سردار کہہ کر کے خطاب کرنا، اپنے جیسا کہہ کر کے خطاب نہ کرنے لگنا۔ ایک صلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ آپ دیکھیں تو کہہ رہا ہے یاسین اے سید و سردار والقرآن الحکیم، حکمتوں والے قرآن کی قسم، انکا لمن المرسلین، آپ رسولوں میں سے ایک رسول ہیں، علی صراط المستقیم، آپ صراط مستقیم پر ہیں، علی صراط المستقیم، آپ صراط مستقیم پر ہیں، آپ کو نازل کیا صراط مستقیم پر، پیدا کیا صراط مستقیم پر، اتارا صراط مستقیم پر۔ جو بھی ترجمہ اپنے عقیدے سے کے مطابق جو کرنا چاہے وہ کر لے عزیزو۔ آپ بتائیے اللہ کہہ رہا ہم نے آپ کو نازل کیا صراط مستقیم پر، پیدا کیا صراط مستقیم پر، اتارا صراط مستقیم پر۔ تو پیغمبر کس گھر میں پیدا ہوئے، کس گھر میں آپ کا نزول ہوا، کس جگہ آپ کا نزول ہوا؟ آپ کے والد محترم آپ کی ولادت سے 6 مہینے قبل اس دنیا سے رخصت ہو گئے، تو جناب بی بی آمنہ خاتون ایسے عالم میں کس گھر میں رہا کرتی تھیں، کس جگہ رہا کرتی تھیں، کون سے قریے میں رہتی تھیں؟ تو روایت یہی کہتی ہے کہ آپ کی والدہ محترمہ جناب آمنہ خاتون جناب ابو طالب، چونکہ اب جناب عبداللہ کے حقیقی بھائی تھے، ان کے گھر میں رہا کرتی تھیں۔ اور اللہ کیا کہہ رہا ہے ہم نے آپ کو اتارا صراط مستقیم پر، پیدا کیا صراط مستقیم پر، نازل کیا صراط مستقیم پر۔ آپ کی ولادت ہوئی ہے ابو طالب کے گھر میں۔ عزیزو جو ساری کائنات میں اے پیغمبر اسلام کی ولادت کا قصیدہ پڑھنے والوں، اے پیغمبر اسلام کے فضائل بیان کرنے والوں، اے پیغمبر اسلام کا جھنڈا بلند کرنے والوں، اے نبی کو اپنے جیسا کہنے والوں، اے نبی کی عظمت بیان کرنے والوں، کبھی نبی کی جائے پیدائش کا بھی تذکرہ کر دیا کرو، کبھی اس کا بھی ذکر کر دیا کرو کہ جس نے نبی کو لقمے بنا کر کے کھلائے ہیں، کبھی اس کا بھی ذکر کر دیا کرو جس نے نبی کے کپڑوں کو دھلا ہے، کبھی اس کا بھی ذکر کر دیا کرو جس نے نبی کے زلفوں کا قصیدہ پڑھنا بہت آسان ہے لیکن زلفیں سنوارنے والی بیوی کا بھی تو قصیدہ پڑھ دیا کرو۔ ایک صلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ آپ دیکھیں تو اندازہ لگاؤ ان کا بھی تو قصیدہ پڑھو کہ جس نے نبی کے کپڑوں کو دھلا۔ آج کملی کو اٹھائے پھرتے ہو، کملی یوں، تو کملی کو دھلنے والی کا بھی تو تذکرہ کرو، نبی کا کھانا بنانے والی کا بھی تو تذکرہ کرو کہ نبی کی عظمت بیان کرنا آسان۔ آپ کے سامنے میں نے بیان کیا عزیزو، آپ دیکھیں اس کا ذکر کرنے چلیں گے جس سے کوئی رابطہ نہیں، مطلب نہیں عزیزو۔ کس کا؟ آپ دیکھیں کہ حلیمہ دائی کے تذکروں کو جائیں گے، راستہ چھوڑ کر کے چلنے کے عادی ہیں کہ اس کا تذکرہ کیا جا رہا، حلیمہ دائی، حلیمہ دائی اٹھائے پھر رہے سر پہ حلیمہ دائی۔ حلیمہ دائی کا ایمان تو ثابت کر دو عزیزو، جس نے 50 برس پالا اس کے ایمان پر تو بحث کرنے چلے ہیں، جس نے 2 برس عزیزو جھوٹی روایت ہے۔ آپ پڑھئے روایت ہے کہ نہیں، وہ کہیں سے ثابت نہیں ہوتا کہ پیغمبر اسلام کو حلیمہ دائی نے کہیں دودھ پلایا ہو۔ یہ الگ بات ہے کہ عزیزو کھلایا ہو، آ گئی ہو، اور گھر میں اس وقت کا رواج تھا عارضی طور پر، ہر جگہ ہوا کرتا۔ آپ کے یہاں کا بھی یہ دستور ہے کہ بہت سے بچوں کو عزیزو کوئی کھلانے پہ کوئی نہیں ہوتا تو بیٹی رکھ لی جاتی ہے، بھتیجی، بھانجی یا کوئی ایسا، اس زمانے کا دستور تھا کہ رکھ لیا کرتے تھے۔ تو اگر رکھ لیا کرتے تھے تو رکھتے تو صاحب ثروت تھے، جھوٹوں کا حافظہ نہیں ہوتا عزیزو۔ آپ دیکھیں جھوٹا ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے کہ رکھ لیا کرتے تھے، تو فری میں تو آ نہیں گئی تھی، اجرت پر آئی ہوگی نا، اجرت پر
تو یا تو ابو طالب کو غریب کہنا چھوڑو یا پھر اجرت پر دودھ پلانا کہنا چھوڑو۔ آپ دیکھیں تو کہتے نہیں ہیں کہ اجرت پر، اور پھر لکھتے تاریخ میں یہی ہیں کہ اجرت پر، اور پھر یہ بھی لکھ دیتے ہیں کہ ابو طالب غریب تھے۔ تو یہ کون سا رواج ہے کہ ابو طالب غریب بھی تھے تو اجرت پہ بھی پلوا رہے تھے دودھ؟ اور پھر معجزہ جناب دیکھو اختر بھائی، کہ معجزہ کیا؟ وہ پیغمبر اسلام جو بکری کے تھن کو بھی چھو لے تو اس سے شیر تازہ ٹپکنے لگے۔ روایتیں ہیں کہ نہیں ہیں؟ آپ بتائیں، اسے ٹچ کر دے شیر تازہ۔ حلیمہ تائی کے ایک پستان میں دودھ نہیں اترتا تھا، ایک میں اترتا تھا، جس میں اترتا تھا ان کا بیٹا پیا کرتا تھا، اور دوسرے جو تھا نہیں ہوا کرتا تھا۔ اور پیغمبر کیوں بھیجے گئے؟ اجرت پر دودھ پلانے کے لیے بھیجا گیا کہ آپ کی والدہ محترمہ کے یہاں دودھ نہیں اتر رہا تھا۔ جو سردار انبیاء، جو معجز نما، جو دست دعا بلند کر دے تو ابر رحمت برسنے لگے، جو عزیز و چلنے لگے تو زمین اپنے اوپر فخر کرنے لگے، جو جس راستے سے گزرنے لگے تو اشجار تعظیم کر کے جھکنے لگے، عزیز و سنگیز تسبیح و تحلیل کرنے لگے۔ وہ جو رحمت للعالمین بن کر کے آیا تھا، اس کے لیے کہا جا رہا اس کی ماں کے پستان میں شیر نہیں اتر رہا تھا، وہی جب حلیمہ دائی کے یہاں گیا اور اس نے جب پستان کو مس کیا تو شیر تازہ ٹپکنے لگا۔ ارے عقل کے اندھو، جو ماں کے سامنے معجزہ نہیں دکھا سکتا وہ کافرہ کے سامنے معجزہ دکھائے گا۔ آپ اندازہ تو لگاؤ کیسی کیسی روایتیں گڑنی ہیں، کہاں کی روایتیں لے کر کے آ گئے ہیں، اور دلیلیں کیا دی جا رہی ہیں۔ آپ دیکھیں تو کہ وہ نہیں دودھ اترنے لگا اور یوں ہونے لگا۔ آپ ان کا تذکرہ نہیں کرتے، ان کا تذکرہ کرو کہ جس نے پروان چڑھایا ہے بھئی اس کا تذکرہ کرو، پرورش۔ اور پھر دعویٰ کیا؟ نہیں نبی نہیں تھے۔ آپ یہ بھی دیکھیں، نہ نبی تھے نہ رسول، 40 برس کے بعد اعلان رسالت۔ یہ گڑبڑی تو یہی ہوئی ہے۔ یہ جو آتنکوادی بن جاتے ہیں وجہ کیا ہے؟ انہوں نے 40 برس کا رسول لیا ہے۔ اگر بچپن سے لیتے رسول تو آج قوم آتنکوادی نہ بنتی۔ انہیں سلیقہ پتہ چل جاتا کہ بچہ کیسے پالا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں، آپ میں کیوں نہیں یہ الزام لگا؟ سب سے بڑے دشمن تو یہودی آپ کے ہیں، ہمارے ہیں کہ نہیں ہیں ہمارے آپ کے؟ تو آپ پر کیوں ہے؟ سب سے بڑے دشمن ایران کے لیے ہیں، یہ عراق کے دشمن ہیں یا سیریا کے دشمن ہیں، تو انہیں کیوں نہیں کہہ رہے ہیں آتنکوادی؟ جو بغل گیر ہیں، جن میں بیٹھتے اٹھتے ہیں، جس میں کھاتے پیتے ہیں، جن کے ساتھ رہتے ہیں، حرمین شریفین اور ان کے ساتھ رہتے ہیں، اور کھانے پینے کے بعد اور اس کے بعد انہی کو کہتے ہیں یہی آتنکوادی ہیں، یہی آتنکوادی ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کیوں کھاتے پیتے اور کیوں بیٹھتے ہیں؟ یہی آتنکوادی ہیں۔ ہے ہمت کہہ کے دیکھیں کہ ایران کو کہہ دیں یا عراق کو کہہ دیں یا سیریا کے والوں کو کہہ دیں، نہیں کہہ سکتے۔ انہیں معلوم ہے سچا مسلمان کون ہے، انہیں معلوم ہے پیغمبر کو بچپنے سے کس نے ماننا شروع کیا ہے، انہیں معلوم ہے کون کس سن میں جا کر کے بگڑتا ہے۔ بچہ 40 برس میں جا کر کے بگڑتا ہے، تو جنہوں نے 40 برس کا رسول لیا ان کے یہاں آتنکوادی بنتے ہیں، جنہوں نے گہوارے ابو طالب سے رسول کو لیا ہے۔ آپ تہذیب سیکھیے، آپ دیکھیے پرورش کا سلیقہ سیکھیے، نہیں تو آپ بتائیے کیسے ہو جائے گا؟ کوئی کہہ سکتا ہے؟ کہیں سے لگا دیجئے۔ عزیزو، پیغمبر کی سب سے بڑی تبلیغ، میں تھوڑا وقت دوں گا عزیزو، یوں تو محفل کی ہے اور میں وقت سے لیٹ پہنچا، ٹرین لیٹ تھی۔ سب سے بڑی تبلیغ، کیونکہ آیا ہوں تو تبلیغ کے طور پر کچھ پیغام پہنچاؤں آپ کو۔ آپ بتائیے سب سے بڑی تبلیغ کیا تھی پیغمبر کی؟ سب سے پہلی تبلیغ پیغمبر کی، اب لفظ تو کیا پیغمبر کے لیے، جب آپ سنے شباب کو پہنچے، یوں تو آپ کا بچپنا بھی شباب تھا، جوانی بھی شباب تھی، ضعیفی بھی شباب تھی، آپ کا تو چہرہ ہی پر شباب تھا۔ آپ دیکھیں تو جب پیغمبر سن جوانی کو پہنچے تو اس وقت کی روایت ہے کہ پیغمبر نے جناب ابو طالب سے کہا کہ چچا جان ہم قصبے معاش کرنا چاہتے ہیں، روزی کمانا چاہتے ہیں۔ دیکھیے سب سے پہلی تبلیغ تھی پیغمبر کی امت کے نوجوانوں کو کہ جب آپ اس قابل بن جائیں کہ اپنی روزی آپ کما سکتے ہوں تو پالنے والوں پر بوجھ نہیں بننا چاہیے۔ یہ جو بیٹھالے رہتے ہیں نا گھر میں، بیٹھالے رہتے ہیں ابھی بچہ ہمارا چھوٹا ہے اور یوں ہے لاڈلا ہے، یا پڑھ لکھ کر کے گیا اور بیٹھا ہے اور وہ بیٹھا ہی رہ جاتا ہے، اسے بالکل مت بیٹھنے دو، پڑھ کے آیا فوراً گھر سے نکالو، جاؤ کمانے جاؤ۔ جب پیغمبر کما سکتا ہے تو تمہیں کمانے میں کیا بری بات ہے؟ آپ غور کیجئے، ہمارے یہاں بحث چل رہی ہے، میں کہہ دوں بات، بہت سے لوگ ہوں گے اس مزاج کے عزیزوں، ہماری طرف بھی بڑا چل رہا ہے بھائی بہت خرچ کر دیا، بہت بانٹ دیا، بہت کھلا دیا، کھانے بند کرو،
ہو رہا نہیں کھانے بند، مول صاحب بیٹھے ہیں کھانے بند کرو، موت سے کہہ رہے ہیں نا بھئی بہت کر دیا، یہ 40ویں کے کھانے روایتیں لے کر کے آ رہے ہیں، حدیثیں لے کر کے آ رہے ہیں، یہ حدیث ہے دیکھو کہ اس کا کھانا نہیں کھانا چاہیے، اس کا کھانا نہیں کھانا چاہیے، آ رہی ہیں نہیں؟ بہت ہماری طرف بڑے وبال چل رہی ہے، اب ادھر کا کیا ماحول ہے پتہ نہیں، تو بڑا وہ چل رہا ہے، یہ کھانا بند کرو، وہ کھانا بند کرو، وہ دیکھو فلاں نے بند کر دیا، وہ کہہ رہے ہیں ہمارے یہاں بند ہو گیا، ہمارے یہاں بند ہو گیا، ولی میں بند ہو گئے، کھانے بند ہو گئے، موت کے کھانے بند ہو گئے، یہ بند ہو گئے، وہ بند ہو گئے، سب جگہ شور، انہوں نے بند کر دیے، اس فرقے والے نے بند کر دیے، انہوں نے بند کر دیے، صحیح بند کر دیے، انہیں بند کرنا بھی چاہیے تھا، سب کو بند کرنا چاہیے تھا، لیکن آپ کو بند نہیں کرنا چاہیے، بالکل کھل کر کے کہہ رہا ہوں، کوئی بھی نظر، کوئی بھی کھانا، کوئی بھی کھلانا، کوئی کھائے، کبھی کھلاتے وقت پوچھنا ہی نہیں کہ کون آیا ہے، کون کھا رہا ہے، آپ کا کام کھانا کھلانا ہے بس، بالکل کھل کر کے کہہ رہا ہوں عزیزو، کھلائیے گا، کبھی بند نہیں کیجئے، اور ان کی طرف نہ جائیے کہ جنہوں نے بند کر دیے، انہوں نے کر دیے، بالکل صحیح کر دیے، آپ دیکھیں پڑھے تاریخ، عزیزو پورے مکہ و مدینے کی تاریخ پڑھ لیجئے، خاندان بنی ہاشم کے علاوہ کسی کے یہاں دسترخوان نہیں بچھایا جاتا تھا، آپ دکھا نہیں سکتے، پوری تاریخ پڑھ لیجئے، جب بھی کھلانے کا نام آئے گا تو بنی ہاشم کا نام آئے گا، کھانے والے بنی امیہ کے ہوں گے، کھلانے والے بنی ہاشم کے ہوں گے، تو جب انہوں نے کھلانا بند نہیں کرا تو آپ کیوں کر رہے ہیں؟ رازق اللہ ہے، اللہ رازق ہے، آپ دیکھیے گا وہ کھلائے گا، وہ لائے گا، تو یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں کہ جسے ہاں بات کہیے کمانے کی کہ کماؤ، اپنے بچوں سے کہو کماؤ، جو شرعی طریقہ ہے اس میں کمانے کے لیے کہیے، کمانے کو کوئی مولوی نہیں کہتا، مول صاحب بھی بیٹھے ہیں، بتائیے کوئی جمعے کے خطبے میں کہتا ہے، یہ تو کہتا ہے یہ کم کرو، یہ کم کرو، یہ کم کرو، فضول خرچی اور یہ خرچی اور فلانی خرچی، کمانے کے لیے کوئی نہیں کہتا، اور جبکہ کمانا سب سے اچھی بات ہے، سارے عیب ساری برائیاں غربت کی وجہ سے آتی ہیں، ہمیشہ یاد رکھیے گا، ساری برائیاں غربت کی وجہ سے، اطاعت والدین جاتی ہے غربت کی وجہ سے جاتی ہے، یہی وجہ ہو جب جیب میں پیسہ نہیں ہوتا تو غصہ اترتا ہے اور دیکھتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو اب جو چیز ہے تو پیغمبر نے کہا اے چچا جان ہم قصب معاش کرنا چاہتے ہیں، تو جب قصب معاش کو کہا تو جناب ابو طالب نے کہا آپ کی کفالت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، ہم آپ کی کفالت کریں گے، کیا نہیں چچا جان ہم چاہتے ہیں ہم بھی کمائیں، تجارت کریں، تجارت پھیلی جاتی، تو اس وقت ملکۃ العرب جناب خدیجہ جو مکے کی رہنے والی شہزادی جو سب سے صاحب ثروت صاحب دولت تھی، خدیجہ روایتیں کہتی ہیں، توجہ چاروں تاریخ نے لکھا ہے، لیکن ان پر بھی حملہ، ان پر بھی ہم بامبے میں پڑھ رہے تھے خمسہ، وہاں پر ایک جناب تقریر کر رہے تھے، یہ شیعہ جو ہیں شور مچاتے ہیں، خدیجہ ملکۃ العرب، ملکۃ العرب تھیں، ملکۃ العرب کا ملکہ عرب میں اس بی بی کو کہا جاتا تھا کہ جو 2 وقت کی روٹی کھانے کی حیثیت رکھتی ہو، بھائی اتنا تھا اسے ملکہ، یہ تقریر میں نے سنا کہ ملکہ اس بی بی کو کہا جاتا تھا کہ جو 2 وقت کی روٹی کھانے کی حیثیت رکھتی ہو، یہ شور مچاتے ہیں وہ ملکۃ العرب تھی، وہ 2 وقت کی روٹی کھانے کی حیثیت رکھتی ہو، میں نے کہا آپ کے اس جملے پر میرے لاکھوں سلام، کم از کم یہ تو مانا کہ ملکہ اس بی بی کو کہا جاتا تھا جو 2 وقت کی روٹی کھانے کی حیثیت رکھتی ہو، تو کم از کم پیغمبر کی 11 بیویوں میں واحد خدیجہ ایسی بیوی تھی جو 2 وقت کی روٹی کھانے کی حیثیت رکھتی تھی، اور تو اس قابل بھی نہیں تھی، صلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر، نہیں تو اس کا بھی نام آتا ملکہ میں، بھئی ملکہ تو ایک ہی بیوی تھی، تو پیغمبر نے کہا، تو جناب ابو طالب پیغمبر اسلام کو لے کر کے چلے اور محل خدیجہ پر پہنچے، جا کر کے خدیجہ کو طلب کیا، خدیجہ پردے میں آئیں، اور آنے کے بعد جناب ابو طالب نے کہا کیا آپ یہ گوارا کریں گی کہ ہمارے بیٹے بھتیجے محمد کو مال تجارت لے کر کے آپ بھیجیں؟ تو جناب خدیجہ نے فضائل پیغمبر اسلام، امانت داری، صداقت کے فضائل سن رکھے تھے، تو انہیں اس وقت سردار قافلہ کی ضرورت تھی، یہ ابو لہب، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، خالد، ولید، جتنے بھی کافر سردار تھے عزیزو، یہ سب وہ تھے کہ جو سردار قافلہ بن کر کے جاتے تھے، اور جانے کے بعد اس میں مال میں خرد برد
کیونکہ خدیجہ صنف نسواں تھیں تو نہ اتنی زور طاقت یا انہیں جھگڑا یا فساد کرتی تو یہ ادھر کا مال ادھر کر لیا کرتے تھے، بے ایمان تھے، اور بے ایمانی تو مشہور تھی مکے کی عزیزو، تبھی تو رسول امانت دار مشہور ہوئے تھے، تو یہ سارے کام ہوتے تھے تو وہ یہ سب کیا کرتے تھے۔ تو جناب خدیجہ کو ضرورت تھی کوئی ایماندار قافلہ سالار مل جائے، ادھر یہ آئے تو جناب خدیجہ نے سن رکھا تھا تو انہوں نے کہا نہیں، ہم خالی مال تجارت ہی نہیں سونپیں گے بلکہ ہم انہیں قافلہ سالار بنا کر کے بھیجیں گے۔ اندازہ لگاؤ عزیز و رسول کو کمزور کہنے والوں، ابھی رسول نے پہلا قدم گھر سے باہر نکالا ہے، اللہ جس کی قسمت میں سرداری لکھ دیا کرتا ہے وہ دنیا میں بھی سردار ہوتا ہے، آخرت میں بھی سردار ہوتا ہے۔ ایک سلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ اب جو قافلہ سالار بنا کر کے قافلہ تیار ہوا تو یہ جتنے کافر تھے اور جو ابو لہب ابو جہل اس ٹائپ کے جتنے تھے انہوں نے کہا ہم یہ بات برداشت نہیں کریں گے کہ ہم پیغام ایک لڑکے کی سرداری میں سفر کریں، ہم یہ برداشت نہیں کریں گے کہ نہیں کرنا پڑے گا، کہ نہیں کریں گے ہم سرداری میں۔ جب یہ اطلاع جناب پیغمبر اسلام کو ہوئی تو آپ نے سب سے پہلے اخلاقی درس دیا۔ انہوں نے کہا آپ ہماری سرداری میں نہیں چلنا چاہتے، کیا نہیں چلنا چاہتے؟ تو کہا ہم آپ کو آزاد رکھتے ہیں، چاہے آپ آگے چلیں چاہے پیچھے چلیں، ہم آپ کو پابند نہیں بناتے۔ پہلا اخلاقی جملہ پیغمبر نے جو کہا قافلے میں چلتے وقت، جس کا جہاں جی چاہے وہاں چلے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، ذرا تفصیل بات ہے اور اس سے بعد آپ کو نتیجہ ملے گا اس کا کہ چلیں آپ۔ قافلہ تیار ہو گیا، جناب خدیجہ نے میسرہ غلام تھا، اس سے کہا میسرہ دیکھو تم جا رہے ہو ساتھ میں، ان کی ہر حرکات و سکنات پر نظر رکھنا، یہ نہ ہو جائے کہ کہیں سے غافل ہو جاؤ، یہ نہیں دیکھو اسے پہچانو یہ کون ہے، خالی محمد نہ سمجھنا۔ جناب خدیجہ نے تعارف کرایا اور ہر جگہ سامان اٹھانا اور رکھنا اور یہ سب تمہارا کام ہے۔ قافلہ چلا، توجہ چاہ رہا ہوں ذہن محترم، اب جو قافلہ چلا تو روایت کہتی ہے، دو روایتیں ہیں، ایک بصرہ کی منڈی ایک شام کی منڈی، لیکن معتبر روایت شام کی منڈی کا ہے کہ شام کی منڈی میں قافلہ پہنچا اور منڈی میں مال اتارا گیا۔ عزیزو مبارک پور میں پڑھ رہا ہوں، بیچنا خریدنا خوب جانتے ہیں آپ۔ منڈی میں مال اتارا گیا، جیسے ہی مال اتارا سارے کافر ساتھ میں، سب نے مال منڈی میں اتارا، جیسے اتارا ایک دم گراہک آ گئے اور بہت زیادہ منافع پر سارے کفار تجار کا مال فروخت ہو گیا۔ اتنا زیادہ منافع پر فروخت ہوا کہ 40 برس کا لفظ ہے، 40 برس میں اتنے منافع پر کسی کا مال فروخت نہیں ہوا تھا۔ بس جو اتنا فروخت ہوا آپ دیکھیں بڑے محظوظ بڑے خوش، تو یہ خوش کس لیے ہو رہے ہیں کافر سارے؟ کیا آج سے زیادہ اتنے منافع پر مال فروخت ہی نہیں ہوا؟ کہوں جملہ عزیزو، دیکھیے ابھی قافلے میں محمد ہے تو برکت کا یہ عالم ہے، اور جس دن دل میں محمد آ جائیں گے، سلوات بھیجئے محمد و آل محمد پر۔ یہ قافلے میں محمد کی بات ہے، تب دیکھیے پیغمبر کا مال بچ گیا، آپ کا مال فروخت نہیں ہوا، تو ہم میسرہ نے مال کو سجا دیا اور میسرہ پیغمبر بیٹھ گئے اور بیٹھے رہے۔ ابھی اعلان رسالت نہیں ہوا، ابھی پیغمبری کا اعلان نہیں ہوا، ابھی صرف یتیم عبداللہ اور ابو طالب کے بھتیجے محمد ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ دیکھیں بیٹھے ہوئے ہیں، سارا دن گزر گیا، روایت کہتی ہے لوگ آتے ہیں دیکھ کر کے چلے جاتے ہیں، کوئی مال نہیں خریدتا۔ ادھر ابو لہب ابو جہل کمنٹ کر کر کے گزر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں یہ آئے تھے سردار بن کر کے، انہیں منڈی میں مال فروخت کرنے کا شعور نہیں ہے، اور ایسے کمنٹ کرنا ہے۔ پیغمبر صبر پر تکیہ کیے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کو کوئی جواب نہیں دے رہے ہیں، صبر پر صبر ہے۔ میسرہ ہے کہ پیغمبر کو دیکھتا ہے، کوئی ہڑبڑاہٹ نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی چہرے سے پریشانی ظاہر نہیں ہو رہی ہے، کوئی چہرہ اتر نہیں رہا ہے۔ میسرہ بھی کہہ رہا ہے کتنا صابر انسان ہے کہ اس کے کوئی بوکھلاہٹ نہیں ہے، سب کا مال فروخت ہو گیا۔ پیغمبر صبر پر تکیہ لگائے ہوئے بیٹھے ہیں، شام ہو قریب آ گئی، عزیزو منڈی میں مال ختم ہو گیا، اچانک خریدار آ گئے، تنہا پیغمبر کا مال بچا۔ عزیزو کسی کے پاس مال نہیں ہے، اب مال پر بولی جانے لگی، سب کا مال اتنے منافع پر فروخت نہیں ہوا جتنے منافع پر
पैगंबर का माल फरोख्त हुआ तो पैगंबर ने एक तो तिजारत की तहजीब सिखाई। देखो अगर तिजारत में भी सब्र करोगे तो फायदे में रहोगे, जल्दबाजी करोगे तो नुकसान में रहोगे। सलवात भेजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अब जो माल फरोख्त हुआ, तवज्जो चाह रहा हूं जाने मोहतरम, माल जो फरोख्त हुआ और उसके बाद जो मक्के से शाम के लिए माल लेना था वो माल तुज्जार ने खरीदा, पैगंबर ने भी खरीदा, ले करके चले। अब जो चले मक्के की तरफ, तवज्जो चाह रहा हूं गौर कीजिएगा, जब मक्का कुछ फासले पर रह गया तो पैगंबर इस्लाम ने महल खतीजा में एक नुमाइंदा भेजा कि जाओ जाकर के इत्तला दे दो कि वो जो काफिला फला तारीख में गया था वो वापस पलट रहा है। अजीज़ों, खतीजा को इत्तला मिली तो रिवायत कहती है खतीजा अपनी कनीज़ों और सहेलियों के हमरा बाला खाना पर पहुंची और जाकर के उस काफिले का दीदार करने लगी। अब जो दीदार किया तो गर्द फटी और देखा कि काफिले से जुदा वो नाका है जिस पर कोई नूरानी शख्स सवार है, जिसके चेहरे से नूर साते हो रहा है। जिधर से वो नाका गुजरता है अशजार ताजीम को झुकते जाते हैं, संगरेजे उछल रहे हैं, तस्बीह और तहलील कर रहे हैं, बादल साया किए हुए हैं। तो खतीजा देख रही हैं चेहरे से नूर साते हो रहा है तो कनीज़ों और सहेलियों से कह रही हैं देखा है इतना नूरानी शख्स, पहचानो ये आने वाला कौन है। सब देख रही हैं, कोई पहचान नहीं पा रहा है। जब इतने में वो नाका महल खतीजा के बालाखाना के नीचे आकर के रुका तो एक कनीज चीखी ये तो यतीम अब्दुल्ला है। बस जैसे ये कहा खतीजा बालाखाना से उतरी, जनाब मैसरा आगे बढ़े और जैसे बढ़े कहा तो खतीजा ने कहा ठहरो, काफिले का इंतज़ार करो। तुज्जार के काफिले का इंतज़ार हुआ। गौर कीजिएगा, अब मैं शुरू कर रहा हूँ तकरीर यहाँ से, बस थोड़ी देर आपको सुनना है और उसके बाद शोरा इकराम नाज़िम की सुपुर्द कर दूंगा मैं आपको। अजीज़ों, जब तुज्जार आ गए तो उनका हिसाब व किताब हुआ, जिससे जो लेना था वो लिया, जिसे जो देना था वो दिया और सबको चलता किया। जब सब चले गए तो जनाब खतीजा ने मैसरा से कहा मैसरा मोहम्मद को नाके पर सवार करो और हमने फला मुकाम से दीदार मोहम्मद किया था, वहीं लेकर के जाओ और वहाँ से लेकर के आओ। तारीखी हकीकत पढ़ रहा हूँ अजीज़ों। बस अजीज़ों, इधर पैगंबर को नाके पर सवार किया और मैसरा ने मेहारे नाका पकड़ी, फिर उसी मुकाम पर पहुँचे। खतीजा कनीज़ों और सहेलियों के हमरा बाला खाना पर पहुँची और पहुँच करके जब वहाँ से नाके पर सवार पैगंबर थे, जब वहाँ से पलटे तो अंदाज वही था, बादल साया किए हुए थे, अशजार ताजीम को झुक रहे थे, संगरेजे उछल रहे थे, तस्बीह तहलील की आवाज आ रही थी, चेहरे से नूर साते हो रहा था। खतीजा महजूज होती जा रही थी, कनीजों और सहेलियों से पूछती जाती थी देखा है इतना रूनानी शख्स, देखा है ऐसी ताजीम करने वाला। अजीज़ो दैफ खतीजा कहती जाती थी, रिवायतें कहती हैं कि खतीजा ने पैगंबर को 7 मरतबा उस मुकाम पर भेजा और 7 मरतबा वहां से वापस बुलाया। तो अंदाज वही था, बादल साया कर रहे थे, अशजार ताजीम को झुक रहे थे, संगरेजे तस्बीह तहलील कर रहे थे, चेहरे से नूर साते हो रहा था। मैं कहूंगा खतीजा ये बार बार जो भेज रही हो और बुला रही हो, इसे जहमत में मुब्तला कर रही हो, इसे पहचानती नहीं, ये वक्त का पैगंबर है। तो खतीजा जवाब देगी नादान, यही तो मैं समझ रही हूं, लेकिन वो जुलेखा थी जिसने यूसुफ के लिए 70 लिबास सिलवाए थे और एक शीश महल बनवाया था। यूसुफ को लिबास तब्दील कराती जाती थी, शीश महल में दाखिल करती जाती थी और हर शीशे में यूसुफ अलग नजर आता था। वो जुलेखा थी जो यूसुफ की सूरत पर फरेफ्ता हुई थी। मैं जुलेखा नहीं खतीजा हूं, सूरत पर नहीं पैगंबर की सीरत पर फरेफ्ता हुई हूं। एक सलवात भेजिए मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। मैं सीरत पर फरेफ्ता हुई हूं, पैगंबर आए। अब बस मैं शुरू कर रहा हूं और ये गुजारिशात, नौजवान भी बैठे हैं, बुजुर्ग भी बैठे हैं, तवज्जो चाह रहा हूं दाने मोहतरम। अब आए पैगंबर, हिसाब व किताब हुआ,
جو لینا تھا لیا، جو حساب میں بچا وہ دیا، اور پیغمبر چلے گئے خانہ ابو طالب کی طرف۔ عزیز و روایت کہتی ہے کچھ عرصے کے بعد جناب ختیجہ کے چچا یا خالہ زاد بھائی، دو روایتیں ہیں، چچا ورقہ بن نوفل آئے، اور آنے کے بعد انہوں نے ختیجہ کو دیکھا۔ غور کیجئے گا، توجہ چاہ رہا ہوں، اگر تاریخ آپ کے ذہنوں میں ہے محظوظ ہوں گے۔ اختر بھائی موجود ہیں، آپ غور کیجئے گا عزیزو۔ آئے اور آنے کے بعد ورقہ نے ختیجہ کو دیکھا، اور دیکھنے کے بعد کہا ختیجہ ایک جوان لڑکی کے لیے، تاریخ کے جملے پڑھ رہا ہوں، میرا کوئی جملہ نہیں ہے اس میں، ایک جوان لڑکی کے لیے تنہا زندگی گزارنا بڑا دشوار مرحلہ ہے۔ ایک جوان لڑکی، ورقہ کون ہے؟ ورقہ بن نوفل، عزیزو یہودی مذہب سے رابطہ رکھنے والے، صحف انبیاء کے عالم ہیں، توراہ، زبور، انجیل، صحف ابراہیمی اس کے عالم ہیں، پڑھے لکھے ہیں، جاہل نہیں ہیں۔ اور روایتوں میں یہاں تک ملتا ہے کہ ورقہ کے جسم میں ہڈیاں، نوجوان سنیں، فولڈ ہوتی تھیں، یعنی ورقہ کو لپیٹ کر کے کھوٹی پر ٹانگ دیا جاتا تھا۔ عزیزو ورقہ کا جسم فولڈ ہو جاتا تھا، یہ پوری ایک روایت الگ ہے عزیزو، لیکن عالم تھے، جاہل نہیں تھے، صحف انبیاء کے عالم۔ ورقہ نے یہ بھی کہا ہے کہ میں ہجرت کے وقت ہوتا تو پیغمبر کے ساتھ ہجرت کرتا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ عالم تھے ورقہ۔ اب ورقہ آئے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ اے ختیجہ ایک جوان لڑکی کے لیے تنہا زندگی گزارنا بڑا دشوار مرحلہ ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ ایک جوان لڑکی کے لیے ورقہ ہے، لیکن اتنا جانتا ہے کہ شادی کی ضرورت جوان کو ہوتی ہے، ضعیفہ کو نہیں۔ یہ مسلمان ہے، ادھر ختیجہ کا نام آیا کہ ختیجہ ضعیفہ تھی، بوڑھی تھی، ارے ہوں گی بوڑھی، یہ محمد جانے ختیجہ جانے، ہمیں کیا مطلب، ہماری ماں ہے، چاہے جوان ہو یا بوڑھی ہو، ماں ہوتی ہے بھئی، ماں تو ماں ہوتی ہے، یا بوڑھی ہونے کے بعد یہ تھوڑی ہے، تو کچھ بھی ہو ماں ہے کیا نہیں؟ ضعیفہ تھی۔ تو اور وہ کون ہے؟ یہودی ہے۔ پڑھیے آپ روایتوں میں، ایک جوان لڑکی کے لیے تنہا زندگی گزارنا بڑا دشوار مرحلہ ہے۔ صحیح ہے؟ دیکھیے جیسے، تو اتنا تو یہودی بھی جانتے ہیں کہ شادی کی ضرورت جوان کو پڑتی ہے، ضعیفہ کو نہیں پڑا کرتی۔ تو جناب ختیجہ نے کہا کیا کروں؟ کہا شادی کر لو۔ ختیجہ ملکۃ العرب، آپ دیکھیں چچا ورقہ بن نوفل آئے ہیں اور آ کر کے کہہ رہے ہیں شادی کر لو۔ یہ پوری روایت آپ پڑھیے گا۔ تو جب ورقہ آ کر کے کہہ رہے ہیں شادی کر لو، تو ختیجہ نے یہ کیوں نہیں کہا 2 کر چکی ہوں؟ بھئی آپ یہ بتائیے، کیا ان کا تماشا دیکھ لیا کہ نہیں دیکھا؟ نتیجہ دیکھا؟ کہہ سکتی تھی نہیں، ملکہ تھی، محتاج نہیں تھی، خود مختار تھی، تھی خود مختار، تو کہہ سکتی تھی کہ نہیں کہ 2 سے کر چکی ہوں۔ نتیجہ کیا نکلا؟ شادی پہ شادی کرتی رہوں۔ کوئی روایت نہیں کہتی کہ ختیجہ نے کہا ہو کہ 2 کر چکی ہوں یا 4 کر چکی ہوں، کوئی نہیں کہا۔ جیسے کہا شادی کر لو، تو بے ساختہ کہا کوئی ہے لڑکا؟ توجہ چاہ رہا ہوں، غور کیجئے گا، میں تاریخ پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، بہت سنیے آپ نے تاریخ۔ کوئی لڑکا ہے؟ کہاں ختیجہ لڑکا ہے؟ کہا کون؟ کہا سردار مکہ۔ کہا سردار مکہ۔ کہا چچا نام بتاؤ۔ کہا ابو جہل۔ سردار مکہ۔ کہا کون؟ کہا ابو جہل۔ بس جیسے ہی کہا ورقہ نے ابو جہل، تو بے ساختہ ختیجہ نے کہا ہوا ظالم، وہ بہت ظلم کرنے والا ہے۔ مطلب کیا تھا؟ کہ میں اس سے شادی نہیں کروں گی۔ نوجوانوں سنو، غور کیجئے گا عزیزو، ختیجہ کا پیغام پہلا ہی پیغام ہے کہ ہوا ظالم، وہ بہت زیادہ ظلم کرنے والا ہے، ہم اس سے، مطلب کیا ہے کہ ہم اس سے شادی نہیں کریں گے۔ یہ نہیں کہا کہ نہیں،
اگر یہ کہتی ہیں جیسے انہوں نے کہا ابو جہل تو کہہ دیتی نہیں شادی نہیں کروں گی، تو وہ کہتے کیوں نہیں کرو گی؟ تو پوری داستان ہوتی، انہوں نے ایک صفت بتا دی، صفت سے سمجھ لو کہ میں شادی نہیں کروں گی۔ ورقہ خاموش ہو گئے، کہا چچا ورقہ کوئی اور لڑکا بیان کرو، کہ چچا کوئی اور لڑکا، چچا ورقہ خاموش، کہ چچا بولو کوئی اور لڑکا۔ تو ورقہ نے دیکھا اور دیکھ کر کے کہا ہاں ہے، چچا بتاؤ، کہ سردار مکہ، چچا نام بتاؤ، کہا ابو لہب۔ جیسے کہا ابو لہب تو ختیجہ نے بے ساختہ کہا ہوا شقی القلب، وہ بہت سخت دل والا ہے۔ پر یہ تاریخ ہے کہ نہیں، بہت سخت دل والا ہے، مطلب کیا؟ اس سے شادی نہیں کروں گی۔ جیسے کہا نہیں کروں گی، جب صفت بتائی ورقہ خاموش ہو گئے، سر جھک گیا۔ ختیجہ بولی چچا ورقہ بولو کوئی اور لڑکا؟ ورقہ نے دیکھا خاموش۔ چچا بولو کیا سارا مکہ اجڑ گیا؟ ہمارے قابل کوئی لڑکا نہیں؟ چچا بولو کوئی اور لڑکا بتاؤ۔ جیسے ہی کہا تو ورقہ خاموش، چچا بولو۔ ختیجہ نے جب ٹوکا تو ورقہ بولے ہاں ہے لڑکا، چچا بتاؤ، کہ سردار مکہ۔ اعلان اسلام نہیں ہوا، ابھی کوئی مسلمان نہیں ہے خاندان بنی ہاشم کے علاوہ۔ عزیزو کوئی اور لڑکا؟ کہاں سردار مکہ۔ کہا چچا نام بتاؤ۔ کہا ابو سفیان۔ جتنے ابو تھے سب لا دیے، بس جیسے ہی کہا ابو سفیان، پڑھیے تاریخ، تو بے ساختہ کہا ہوا البخیل، وہ بہت زیادہ کنجوس ہے، بہت زیادہ کنجوس ہے۔ پڑھیے روایت ہے کہ نہیں؟ دیکھیے کیا کہا، ابو جہل ہوا ظالم، ابو لہب ہوا شقی القلب، سخت دل والا ہے۔ پڑھیں نوجوان سنیں اور جو صاحب اولاد ہیں وہ بھی سنیں۔ ابو سفیان کیا ہوا البخیل، وہ بہت زیادہ۔ اب سمجھ میں آیا، اب سمجھ میں آیا کیوں کہا خدیجہ بڑھیا تھی؟ سمجھے کیوں کہتے ہیں ضعیفہ تھی؟ ضعیفہ تھی کس لیے کہتے ہیں؟ اب بتاؤ یہ جتنے رشتے ہیں ورقہ نے بتایا، یہ کیا محمد سے چھوٹے تھے یا عمر میں بڑے تھے؟ یہ محمد سے چھوٹے۔ اب سمجھ میں آیا یہ ضعیفہ کیوں کہتے ہیں ضعیفہ؟ اس لیے کہ ان کے بزرگوں کو خدیجہ ٹھکرا چکی ہے۔ سمجھے آپ کے؟ تبھی تو کہہ رہے ہیں، اور نہیں تو آپ بتائیے کیا بات ہے؟ اور نہیں تو پھر یہ رشتے کیوں؟ پر یہ رشتے آئے تھے، یہ سب آئے تھے، یہ سارے رشتے۔ جیسے ہی کہا کیا فوراً کہا ختیجہ نے کیا ہوا البخیل، وہ بہت زیادہ کنجوس ہے۔ اب نوجوانوں سنو، بزرگ جنہیں صاحب اولاد بنایا اللہ نے، جناب ختیجہ کا سب سے پہلا پیغام تھا کہ اللہ جب آپ کو بیٹی کی رحمت سے نوازے اور وہ بیٹی سنے شباب کو پہنچے، اس کا رشتہ دیکھنے کے لیے نکلنا، تو نہ ظالم سے رشتہ کرنا، نہ سخت دل والے سے رشتہ کرنا، نہ بخیل سے رشتہ کرنا۔ اب سمجھ میں آیا؟ پھر جملہ بدلوں، عزیزوں کیوں نہیں آتنکوادی پائے جاتے ہمارے اندر؟ ختیجہ نے پہلے ہی آتنکوادیوں کو ٹھکرا دیا تھا کہ آتنکوادی ظالم بھی ہوتا ہے، سخت دل والا بھی ہوتا ہے، بخیل بھی ہوتا ہے۔ آپ اندازہ لگائے ہیں، پہچانے، یہی تو سیرت النبی ہے۔ اور کیا ہے سیرت النبی؟ بس چند باتیں آپ کی اور آپ کی عبادت تمام۔ آپ اندازہ لگائیں، ورقہ خاموش، سر جھک گیا ورقہ کا۔ ورقہ، اب ختیجہ کہہ رہے ہیں چچا ورقہ بولو کوئی اور رشتہ، ورقہ خاموش۔ ختیجہ کو دیکھتے ہیں، سر جھکا لیتے ہیں، بس جیسے جھکاتے ہیں پھر ختیجہ چچا ورقہ کوئی اور رشتہ، کیا سارا مکہ خالی ہو گیا؟
سارا مکہ اجڑ گیا، کوئی ہمارے قابل نہیں، اے چچا ورقہ بولو۔ تو ورقہ نے دیکھا اور دیکھ کر کے کہا ختیجہ کیا بولوں، میں لڑکے کا نام لیتا ہوں، آپ اوقات بتا دیتی ہو، آپ اوقات بتا دو۔ میں کہوں گا ورقہ ختیجہ کے اوقات بتانے پر تعجب نہ کرو، یہ جتنے نام لیے ہیں یہ سارے ختیجہ کے در کے بھکاری ہیں۔ سلوات بھیجئے محمد و آل محمد۔ کہ چچا ورقہ بولو کوئی اور رشتہ؟ کہاں رشتہ ہے بتاؤ؟ کہ سردار انبیاء، چچا نام بتاؤ؟ کہ یتیم عبداللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ بس جیسے یہ کہا تو ورقہ ختیجہ نے بے ساختہ کہا چچا ذرا صفات بیان کرو، چچا صفات بیان کرو۔ میں بات ختم کر رہا ہوں عزیزو۔ دیکھیے اب تک جو تینوں نام لیے اوقات ختیجہ نے بتلائی، اور جیسے ہی محمد کا نام آیا تو ختیجہ نے کہا چچا صفات بیان کرو۔ صحف انبیاء کا عالم تھا ورقہ، تورات زبور انجیل صحف ابراہیمی، چچا صفات بیان کرو۔ بس جیسے یہ کہا ختیجہ نے یہ کہہ کر کے بتلا دیا کہ محمد کی سیرت عالم بیان کرتے ہیں، جاہل بیان نہیں کرتے۔ سلوات دیجئے محمد و آل محمد پر۔ اب جو محمد نے بتانا شروع کیا، عزیزو اس کا چہرہ چاند ہے، آنکھیں ستارہ ہے، جسم طیب و طاہر ہے، وہ مجسمہ طہارت ہے۔ تو ختیجہ نے کہا چچا یہ رشتہ ہمیں منظور ہے۔ بس جیسے منظور کیا لفظ آیا تو ختیجہ نے، ورقہ کہتے ہیں ختیجہ یہ رشتہ یوں ہی منظور ہو جائے گا؟ یوں ہی؟ کہا پھر کیسے؟ کہا پہلے یہ بتاؤ رشتہ کرانے میں ملے گا کیا؟ رشتہ کرانے میں ملے گا کیا؟ جیسے ہی لینے دینے کی بات آئی تو دریائے سخاوت خدیجۃ الکبریٰ جوش مارنے لگا۔ بے ساختہ کہا چچا ورقہ سارا خزینہ تمہارا پر شاہ مدینہ ہمارا۔ فَتَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اس مبارک موقع پر میں تمام حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلی عطا فرما، جو پریشان حال ہیں انہیں پریشانیوں سے محفوظ فرما، جو تنگ دست ہیں انہیں فراوانی عطا فرما، جو لا ولد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما، ہمارے سروں پر ہمارے بزرگوں کا سایہ فرما۔ پروردگار علماء اعظام کی حفاظت فرما، اور علماء حق کو بلند پایا اور بلند مرتبہ عطا فرما، اور تمام مومن و مومنات کی حفاظت فرما۔ چند لوگوں کی بیماری کے لیے کہا گیا ہے، رسول خدا کے صدقے میں پروردگار عالم انہیں شفائے کلی عطا فرما۔ ہمارے والدین کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما، اور تمام لوگوں کی گودیوں کو آباد فرما۔ فتقبل منا انک